بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ انفال کا 5واں رکوع بیان کیا تھا، اس کا لفظی ترجمہ ہم نے بیان کیا تھا لاسٹ ٹائم۔ اس میں مال غنیمت کی تقسیم کا بیان تھا، یعنی اس کی قدر تفصیل بیان ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ مال غنیمت کی تقسیم کی جو وجوہات ہیں، اس کی جو علتیں ہیں وہ بیان ہوئی تھی۔ آج ہم سورہ انفال کا 6واں رکوع اور 10ویں پارے کا یہ دوسرا رکوع بنتا ہے، تو اس کا لفظی ترجمہ اور اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اس میں جنگ کے قوانین، جہاد کے قوانین بیان ہو رہے ہیں۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایہا الذین، اے وہ لوگوں جو آمنو ایمان لائے، اذا جب لقیتم تمہارا ٹکراؤ ہو، فئۃً کسی جماعت سے، فاثبتوا تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ اور یاد کرو اللہ کو، کثیرا بہت زیادہ، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں لڑائی میں جو کامیابی کی تدبیر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ جب کسی کفار کی کسی جماعت سے تمہارا ٹکراؤ ہو، مقابلہ ہو، تو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، آرزو نہ کرو دشمن سے مقابلے کی، لیکن جب ٹکراؤ ہو دشمن سے تو پھر ہمت سے اور ثابت قدمی سے مقابلہ کرو دشمن کا، اور جان لو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو جنت تلواروں کے سائے تلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ثابت قدمی سے لڑنا اور ہمت سے لڑنا جب ٹکراؤ ہو، جب دشمن سے مقابلہ ہو۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی دشمن سے مقابلے کی، جنگ کی تمنا نہ کرو، لیکن جب مقابلہ ہو جائے تو پھر ہمت سے اور ثابت قدمی سے لڑو، اور میدان جنگ سے بھاگنا نہیں۔ لیکن اس میں ایک صورت جو اسی سورہ انفال کی آیت نمبر 15 اور 16 میں بیان ہوئی ہے کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو تو دشمن کو پیٹھ نہیں دکھانی، یعنی میدان جنگ سے بھاگنا نہیں۔ لیکن اس میں ایک صورت بیان ہوئی ہے کہ جنگی پینترا بدلنے کے لیے اگر آپ پیچھے ہٹتے ہیں اپنے ساتھیوں سے ملنے کے لیے، یا کسی جنگی چال کی وجہ سے اگر آپ اس وقت جو ہے نا پیچھے ہٹتے ہیں، تو وہ اس کے خلاف نہیں، ثابت قدمی کے خلاف نہیں، بلکہ وہ آپ عارضی طور پر پیچھے ہٹ رہے ہیں، اپنے ساتھیوں سے مل رہے ہیں، یا کوئی جنگی چال کے لیے کسی اور طرف سے دشمن کی طرف آپ آنا چاہتے ہیں، تو وہ اس کے خلاف نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثابت قدمی سے لڑو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو بہت زیادہ۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کا قرآن نے جو ہے نا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرو، یعنی عام حالات میں بھی، لیکن جنگ کے موقع پر خاص طور پر جو ہے نا اس کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ اور تم اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا اور نہ تم آپس میں اختلاف کرو، نزاع کرو، فَتَفْشَلُوا ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ اور جاتی رہے گی رِيحُكُمْ تمہاری ہوا، وَاصْبِرُوا اور صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو، اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔
یعنی اس کی بھی حکم ہے عام حالات میں بھی اللہ و رسول کی اطاعت کی، اور جنگ کے موقع پر خاص کر یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی اس موقع پر اللہ اور رسول کی اطاعت میں کمی یہ کسی بڑے نقصان کا جو ہے نا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں جنگ احد کے موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو اوپر چوٹی پہ بٹھایا تھا کہ آپ لوگوں نے یہی پہ رہنا ہے، جب تک کہ میں آپ کو نہ کہوں تو آپ لوگوں نے یہی تک اسی جگہ پہ آپ لوگوں نے رہنا ہے۔ اور جب کفار بھاگے، مشرکین جب اس میدان سے بھاگے، تو جو صحابہ اوپر تھے وہ پہاڑی کی چوٹی پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی ڈیوٹی لگائی تھی، انہوں نے یہ خیال کیا تھا کہ اب تو مشرکین بھاگ گئے تو وہ بھی نیچے آ گئے۔ جب نیچے آ گئے اور مشرکین کو پتہ چلا تو وہ دوبارہ لوٹ کے آ گئے واپس اسی، اور وہاں سے اوپر وہ اسی چوٹی سے پھر حملہ کر دیا انہوں نے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تھا، اور صحابہ نے اس سے ہٹ کے جب ایک کام کیا تو اس کا اتنا بڑا نقصان سامنے آیا۔ ان صحابہ کا یہی خیال تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم گویا اس جنگ کے ٹائم تک تھا، اور اب جب مشرکین بھاگ گئے تو انہوں نے سمجھا کہ شاید اب ہمارے جانے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب تک میں نہ کہوں آپ لوگوں نے نیچے نہیں آنا، تو اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ایک نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں اختلاف نہ کرو، ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہارا روب اور دبدبہ جاتا رہے گا، اور صبر کرو، ثابت قدم رہو۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین ولا تکونوا، اور نہ ہو تم کالذین، ان لوگوں کی مانند جو خرجوا نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، بطرا اتراتے ہوئے، ورئاء الناس اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، ویصدون اور وہ روکتے تھے، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، واللہ اور اللہ بما ان کو جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، محیط گھیرنے والا ہے۔ ابو جہل جب اپنے لشکر کو لے کے مکہ سے نکلا تو بڑے تکبر سے اور اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اس نیت سے کہ آج ہم جائیں گے اور ان مسلمانوں کو ہم کرش کر دیں گے اور ان کو ہم ختم کر دیں گے، اور باقی دوسرے جو قبائل ہیں عرب کے ان پر بھی روب ڈالنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، اے مومنوں، اے مسلمانوں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور ابو جہل کو جنگ سے پہلے ابو سفیان نے بھی پیغام بھجوایا کہ آپ لڑائی نہ کریں، آپ واپس آ جائیں، یعنی قافلہ نکل گیا تو آپ جنگ کی طرف نہ جائیں۔ اور جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی ابو سفیان نے جب پیغام بھجوایا تو ابو جہل نے کہا کہ ہم جائیں گے اور وہاں پہ ناچیں گے اور گائیں گے اور شراب پیئیں گے اور مسلمانوں کو ہلاک کریں گے۔ اسی طرح جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی کچھ ساتھیوں نے ان کو کہا کہ یعنی ہم تو آئے تھے بیسیکلی قافلے کو بچانے کے لیے، تو قافلہ تو ہمارا محفوظ جو ہے نکل گیا، تو جنگ ہم نہیں لڑتے، ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس کا غرور تھا، اس کا اطرانہ تھا، اس کا تکبر تھا، اور پھر جب جنگ ہوئی تو ان کو عبرتناک شکست ہوئی، اور خاص کر ابو جہل یعنی ایسی بری موت مرا، اور 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ان کے ہاتھوں جو ہے نا وہ قتل ہوا۔ وَإِذْ اور جب زَيَّنَ مزین کر دیے لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، اعمالہم ان کے عمل، وقالا اور اس نے کہا، لا غالب نہیں کوئی غالب آنے والا، لکم تم پر، الیوم آج کے دن، من الناس لوگوں میں سے، وانی اور بے شک میں، جار لکم پشت پناہ ہوں تمہارا، فلما پھر جب، تراءت الفئتان آمنے سامنے ہوئی 2 جماعتیں، نکصا تو وہ پھر گیا، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر، وقالا اور اس نے کہا، انی
بے شک میں بریء بیزار ہوں منکم تم سے، انی تحقیق میں ارا دیکھتا ہوں، ما جو لا ترونا نہیں تم دیکھتے، انی بے شک میں اخاف اللہ ڈرتا ہوں اللہ سے، واللہ اور اللہ شدید العقاب انتہائی سخت سزا دینے والا۔ مشرکین کو ایک ڈر تھا، ان کا ایک مخالف قبیلہ تھا عرب کا، جو قریش کا حریف ایک قبیلہ تھا بنو کنانہ، تو ان کو ڈر تھا کہ کئی بنو کنانہ کے لوگ مسلمانوں کی حمایت میں نہ آ جائے اس جنگ میں، تو ان کو اس بات کا ڈر تھا۔ تو شیطان جو ہے، شیطان اس قبیلے کا جو سردار ہے سراقہ بن مالک، اس سردار کی شکل میں آیا اور اس نے مشرکین کو تسلی دی کہ آپ لوگ ہم سے نہ ڈریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں، اور آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، یعنی ان کو خوب تسلی دی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت پہ یاد کرو جب کہ شیطان نے ان کو ان کے اعمال جو ہے نا مزین کر کے دکھائے اور ان سے کہا کہ آج تم پہ کوئی غالب آنے والا نہیں، میں تمہارا پشت پناہ ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تو اس وقت جو ہے نا وہ وہاں سے بھاگنے لگا اور وہ اپنی ایڑیوں پہ پھر گیا۔ تو شیطان جو سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا، اس نے جب فرشتوں کو اترتے دیکھا، یعنی پہلے تو اس نے مشرکین کو تسلیاں دی، لیکن جب فرشتوں کو اترتے اس نے دیکھا تو پھر اس کو معلوم ہوا کہ اب مشرکین کا کیا حشر ہونے والا ہے اور کیا انجام ان کا ہونے لگا ہے۔ تو اس وقت جو ہے نا وہ بھاگنے لگا۔ جب بھاگنے لگا تو ابو جہل نے کہا کہ اب جب میدان گرم ہونے لگا ہے تو اس ٹائم تو وہ کہتا ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی اللہ کے عذاب سے۔ یعنی ظاہراً جب اس نے وہ فرشتے دیکھ لیے تو اس کے ڈر سے وہ کہتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں۔ چھٹا رکوع کمپلیٹ ہو گیا، ساتواں رکوع انشاءاللہ نیکسٹ اوکیزن پہ پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔